نجف اور کربلا کے رہنے والوں کی اپنی دعائیں، حاجتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سب سے مشہور اور ایفیکٹو منت 12 چنوں کی منت۔ نجف اور کربلا کے لوگ مولا علی علیہ السلام کے توسل سے 12 چنوں کی منت مانتے ہیں اور ان کی دعائیں اور مرادیں 100% پوری ہوتی ہیں۔ یہ لوگ 12 چنوں کی منت کیوں مانتے ہیں؟ منت ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اور جب دعا قبول ہو جائے تو اس منت کو کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ منتیں بہت سی ہیں جنہیں آپ اپنی حاجتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دل کا پختہ یقین اور اطمینان ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے مؤثر منت یا نذر کون سی ہے، کون سی منت میری ضرورت کو جلد پورا کرے گی۔ اس سلسلے میں لوگوں کے جو مشاہدات ہیں یا لوگوں نے جو تجربات کیے ہیں، ان کے مطابق سب سے مؤثر منت یا نذر وہ ہے جو ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے مانی جائے۔ مثلا کوئی شخص یہ نذر کرے کہ وہ ایک پورا قرآن پڑھ کے معصومین علیہم السلام کو ہدیہ کرے گا، یا وہ روزہ رکھے گا، یا کسی معصوم علیہ السلام کی زیارت کرے گا۔ یہ سب منتیں مانی جاتی ہیں اور ان کے نتائج سے بھی عوام و خواص آگاہ ہیں، اور انہی میں نجف کربلا میں رائج 12 چنوں کی نذر اور منت ہے، جس کا آغاز ایک روایت سے ہوا، جس کے مطابق زمانہ قدیم میں ایک عبداللہ نامی لکڑیاں چننے والا ایک شخص تھا۔ اس کے لیے روایت میں لفظ خارکن آیا ہے، جس کا مطلب کانٹے یا کانٹے دار جھاڑیاں چننے والا ہے۔ یہ شخص گرمیوں کے موسم میں لکڑیاں اکٹھی کرتا رہتا اور ان میں سے کچھ بیچتا اور کچھ سردیوں میں بیچنے کے لیے ایک غار میں جمع کرتا کہ اس سے اس کی گزر اوقات ہوتی رہے۔ جب موسم سرما آیا اور برف باری شروع ہوئی تو وہ اپنی جمع شدہ لکڑیاں نکالنے کے لیے غار میں آیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لکڑیاں موجود نہیں۔ اس غریب پر تو مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ اب وہ سردیوں میں اپنا گزارا کیسے کرے گا۔ دل شکستہ ہو کر وہ خدا کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے رب سے مدد کی درخواست کی۔ اسی اثناء میں فرط غم سے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ عالم بے ہوشی میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک نورانی بزرگ اس کے پاس تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ عبداللہ نے ان کو اپنا سارا واقعہ سنا دیا۔ اس نورانی ہستی نے ایک مٹھی بھر پتھر کی کنکریاں اس کی جھولی میں ڈال دی اور فرمایا کہ ان جواہرات کو کل بیچ دینا۔ عبداللہ کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنی جھولی میں موجود پتھروں کو دیکھا، لیکن اسے ایک خواب سمجھتے ہوئے انہیں زمین پر پھینک دیا اور گھر واپس چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو پتھر کا ایک ٹکڑا جو کہیں اس کے کپڑوں میں اٹک گیا تھا وہ موتی بن گیا تھا۔ عبداللہ جلدی سے غار میں پہنچا، جہاں اس نے دیکھا کہ جن کنکریوں کو وہ پھینک گیا تھا وہ سب قیمتی موتی اور جواہرات میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کیا اور واپس گھر آ گیا۔ رات کو جب وہ سویا تو وہ نورانی بزرگ دوبارہ خواب میں آئے اور اس بار انہوں نے کہا کہ اصلاح کرنا اچھی بات ہے، پس تم شب جمعہ علی کو یاد کرو اور 3 سکوں کے چنے خریدو اور اس کے حصے کر کے مومنین میں تقسیم کر دو، اس سے تمہاری مشکلیں حل ہوں گی۔ تب عبداللہ کو احساس ہوا کہ یہ تو مولا علی علیہ السلام ہے، اور پھر خارکن عبداللہ کے حالات بدل گئے اور وہ ایک متمول فرد بن گیا، اور اس کے بیوی بچے بھی شاہی خاندان کے خواص کا حصہ بن گئے۔ اسی دوران عبداللہ نے مکہ کا سفر اختیار کیا اور اس کی بیوی نے اس کے لیے یہی منت مانی۔ وہ مکہ پہنچ گیا اور اس پر ہفتے گزر گئے، لیکن اس کی بیوی نے اپنی نذر پوری نہ کی۔ اس کی بیٹی جو بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ایک دن اس کا ہار گم ہو گیا۔ اس کا الزام عبداللہ کی بیٹی پر لگایا گیا۔ اسے قید کر کے ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مکہ سے واپسی پر عبداللہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے تمام حالات دریافت کیے تو اس نے منت کا ذکر کیا۔ انہوں نے فوراً شب جمعہ کو اپنی منت پوری کی اور اگلے ہی دن بادشاہ کی بیٹی کا ہار مل گیا، جو باغ میں گر گیا تھا اور اسے کوے نے اٹھا کر کچھ فاصلے پر پھینک دیا تھا۔ ہار ملنے پر عبداللہ کی بیٹی کو رہا کر دیا گیا اور اس کی جائیداد بھی اسے واپس کر دی گئی۔ یہی وہ منت ہے جسے عراق اور خاص طور پر نجف اور کربلا کے شہروں میں مومنین بڑے پیمانے پر ادا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس سے اپنے مقاصد حاصل کیے ہیں۔ اہل نجف کربلا کو بھی جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ منت مان کر 12 چنے لیتے ہیں
اور ان پر یہ سارا عمل کر کے اپنی مرادیں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس نظر کا طریقہ جاننے سے پہلے نظر کی شرائط کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ شرائط پوری کرنے سے ہی حاجت روائی ہوتی ہے۔ ان میں پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظر یا منت مانے اس کا صیغہ ضرور پڑھیں۔ یہ ضروری نہیں کہ عربی میں ہی پڑھیں، آپ اپنی زبان میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ میں نظر مانتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں خدا کی خاطر ایک دن روزہ رکھوں گا یا میں غریبوں کو پیسے دوں گا۔ نظر کی دوسری شرط یہ ہے کہ نظر ماننے والا ذمہ دار اور سمجھدار ہونا چاہیے اور اپنی مرضی سے نظر مانے۔ اگر وہ کسی مجبوری یا غصے کی حالت میں نظر مانے گا تو وہ منت صحیح نہیں ہوگی، اور جو منت وہ مان رہا ہے اس کی طاقت اور استطاعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے منت مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مولا علی علیہ السلام کی 12 چنوں والی منت ادا کروں گا، اور پھر جمعرات کی رات کو غسل کریں اور قبلہ رو جائے نماز پر بیٹھ کر 14 مرتبہ درود پڑھیں اور اپنی منت کے سیغے دہرائیں، اور پھر چنوں کو منہ کے قریب کر کے ایک چنے پر 1000 مرتبہ یا علی کہیں۔ اسی طرح 12 چنوں پر پڑھیں کہ ذکر کی کل تعداد 12,000 ہو جائے۔ یہ سارا ذکر ایک ہی نشست میں بغیر رکے ہوئے اور بغیر کسی وقفے کے کرنا ہے۔ جب ذکر مکمل ہو جائے تو ان چنوں کو کسی پلاسٹک بیگ میں ڈال کر ایسی جگہ رکھیں جہاں کوئی ان تک نہ پہنچ سکے اور نہ کوئی ان کو چھو سکے۔ ان چنوں کو محفوظ کرنے کے بعد آپ کو صبر کرنا چاہیے اور جلد بازی میں یہ عمل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً آپ نے دل کے 100% ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کیا ہے، اس لیے ایک ہی بار کرنے سے آپ کی درخواست پوری ہو جائے گی۔ جب منت پوری ہو جائے تو ان چنوں کو نکال کر ان میں اور چیزیں شامل کر کے اپنی استطاعت کے مطابق حلیم، حریرہ یا گوشت شوربہ بنا کر کم از کم 7 مومنین کو کھلائیں۔ زیادہ جتنی آپ کی توفیق ہے کھلا سکتے ہیں، لیکن خود اس میں سے نہیں کھا سکتے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔